تتألف، تتألف کا مطلب ہوتا ہے جڑ کر بنتا ہے. تتألف من، جڑ کر بنتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ من ترکیب، من ترکیب، من ترکیب کلمتین، کلمتین، دو لفظوں کو جوڑ کر جملہ بنتا ہے. او اکثر، یا اس سے زیادہ، کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی. تو کل جو ہم نے دیکھا الباب مفتوح، دیکھا آپ نے، تو یہاں دو لفظ جڑ کر بنے ہے یا نہیں؟ او اکثر کبھی ہوگا، مثلا الباب، یہی لفظ اگر ہم کر دیں الباب من الحدید، نہ من الخشب. اب یہاں تین لفظ آ گئے، کبھی چور آئیں گے، کبھی چار آئیں گے، کبھی پانچ آئیں گے. تو تترکب من الجملۃ تتألف، جملہ جڑ کر بنتا ہے. تتألف کا مطلب ہے جڑ کر بنتا ہے. من ترکیب کلمتین او اکثر، دو لفظوں کو ترتیب دینے سے یا اس سے زیادہ. ترکیب کا مطلب ہوتا ہے جوڑ، ترکیب کرنا. یہ جملے کی عربی میں ترتیب ہے، یہ تعریف ہے جملے کی. آج تھوڑا سا پڑھیں گے، میری طبیعت تھوڑا آج تھکاوٹ سی لگتی ہے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جملے ہیں اپنے آخری پڑاؤ میں. تو کل آپ نے اتنا ہی سیکھا تھا کہ جملہ کیسے بنتا ہے. آج ہم جملے کے تھوڑے سے گرامر پر بات کریں گے، تھوڑے سے گرامر پر، ہلکا گرامر. کیا کیا تھا کل ہم نے؟ الباب، کیا کہا تھا؟ الباب مفتوح یا مغلق، مفتوح یا مغلق. یہ ہم نے کیا تھا. اب اس پر آپ غور کریں. پھر دوسرا کیا کہا تھا؟ دوسرا جملہ بولیے. ہاں، الباب، الباب مغلق، مثلا مغلق بند ہے. یا الباب، الباب فصیح کہا تھا، فصیح. اسی طرح سے نہیں. اب آئیے ہم گرامر نوٹ کرتے ہیں. ہم یہاں محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو پہلی چیز ہے جس کو ہم نے مبتدا کہا، جس سے ہم نے ابتدا کی، اس پر ہم الف لام کو محسوس کر رہے ہیں، خبر پر نہیں کر رہے ہیں. خیر، خبر کی بات چھوڑ دیجئے، خبر کی خبر ہم بعد میں لیں گے. پہلے آپ مبتدا کو لے لیجئے. الف لام لگا ہے ادھر، الف لام ادھر لگا ہے، الف لام ادھر لگا ہے. اس کا مطلب جب بھی آپ جملہ بنائیں گے تو آپ کا مبتدا، اگر آپ الباب کے بجائے کیا کہیں گے؟ مثلا آپ کہیں گے الباب کے بجائے کہیں گے نہیں، التلمیذ، التلمیذ اسٹوڈنٹ. غائب ہے تو ہم کہیں گے غائب. آپ نے دیکھا تلمیذ پر الف لام آ گئی ہے یا نہیں؟ نوٹ کر رہے ہیں. ہلکا گرامر آج، ہلکا گرامر. التلمیذ غائب، التلمیذ غائب، ٹھیک ہے. یا معلم کا بولیے المعلم، المعلم واقف، واقف. کیا دیکھا آپ نے گرامر ادھر؟ ایک یہ کہ ہمارا مبتدا جو ہے اس پر الف لام ہے، لگا ہے، ایسا سمجھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے. جس چیز کے بارے میں ہم بات شروع کریں وہ معرفہ ہونی چاہیے. معرفہ کوئی اسم کتنی طرح سے ہوتا ہے؟ پڑھا نہیں آپ نے لیسن معرفہ کا؟ 7واں چھوڑ دیجئے، حرف ندا والا چھوڑ دیجئے، وہ فعل میں لگتا ہے. 6 طرح سے کوئی اسم معرفہ ہوتا ہے. ایک الف لام سے، دوسرا نہیں، دوسرا کیا سے؟ اب دیکھیے ترتیب سے کیا پڑھا تھا دوسرا؟ علم ہونے کی وجہ سے. علم کیا گو؟ نام. اب دیکھیے ادھر، اب نام لے لیں گے. پہلے انسان کا نام لکھیں گے. مثلا ہم کہیں گے عمر. عمر، میں نے یہ عمر جو ہے یہ علم ہے نا، عمر علم ہے نا. اب دیکھیں میں نے لکھا عمر. اب اس کے بارے میں کہوں گا عمر، عمر تلمیذ. کیا مطلب ہے؟
عمر اسٹوڈنٹ ہے, عمر از اے اسٹوڈنٹ. تو یہاں آپ نے دیکھا ال نہیں لگی ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے سے معرفہ ہے, اس پر ال عمر کہنے کی ضرورت نہیں. یہ الگ بات ہے, جب یہاں تنظیم بنی تھی تنظیمیں تو ذرا اس ال میں نے کل ہم ال نہیں لگائیں گے. کیوں؟ ہمارا مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے, جس چیز کے بارے میں ہم بات شروع کریں وہ معرفہ ہونی چاہیے. تو ہم نے کیا کہا, عمر پر الف لام نہیں لگایا کیونکہ پہلے سے. کلیئر؟ دوسرا بارہ بولیے کیا معرفہ کون چیز؟ ہاں, اضافت سے. اب دیکھیں ادھر ہم ایک اضافت سے مثلا یوں کہیں گے یہ قلمن ہے, ٹھیک ہے, قلمن ہے, اور یہ حامدن ہے, حامدن. اب ہم قلم کو مضاف کریں گے حامد کی طرف, تو کیا کہیں گے؟ قالا, بولیے, تنوین ختم ہوگی نا, مضاف. پرسوں میں نے بولا آپ کو قلم. اب حامد کو کیا کریں گے؟ حامد کو مجرور کر دیں گے, حامدن, قلم حامدن. اب قلم جو ہے وہ حامد کی طرف مضاف ہے, اب دونوں مل کر کے یہ مبتدا ہو گئے. اب اس کے بارے میں آگے بات کرنی ہے. قلم حامدن کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے سمین, قیمتی ہے. تو قلم حامدن جب ہم نے کہا قلم, یہ ہم آگے بھی پڑھیں گے, حامدن, ہاں, قلم حامدن سمین مقصور سٹیو. یہ ہم ایک کتاب پڑھو, ہاں, قلم حامدن, ادھر سمین کہا ہم نے کیوں؟ قیمتی ہے. تو ہم نے کس کے بارے میں بات کی؟ قلم کے بارے میں یا حامد کے قلم کے بارے میں؟ حامد کے قلم کے بارے میں آپ بات کی. وہ دو لفظ جڑ کر کے ترکیب بن گئی, تو ہم نے کہا اس کے بارے میں. حامد کے بارے میں بات نہیں ہے, حامد کے قلم کے بارے میں ہے. قلم و حامد کے بارے میں ہے, یعنی قلم سمین ہے, حامد سمین, حامد کا قلم سمین ہے, تو قلم و حامدن سمین. اچھا, یہاں قلم جو ہے یہ معرفہ ہے, اس پر تو الف لام نہیں ہے, مضاف ہے کس کی طرف؟ حامد چھپان مضاف, حامد چھپان معرفہ, حامد چھپان معرفہ, مضاف تل بنا معرفہ, یہ لیے معرفہ سے کن کرون اضافہ, سو گس پانا سن معرفہ. تو حامد علم ہے, اس لیے کیا کہا ہم نے؟ قلم حامدین. میں آپ کو سینٹینس سکھا نہیں رہا ہوں, آپ کو ایک بریفنگ دے رہا ہوں کہ اس طرح سے ہم چیزیں سیکھیں گے. پھر جب یہ الگ الگ پڑھیں گے بک کے تھرو سے آپ کو اور زیادہ ہوگا, اور جب میں اس کو کھولوں گا انشاءاللہ اس وقت آپ کو بتاؤں گا, اس وقت آپ کو بھی سینٹینس بولنے پڑیں گے, بنانے پڑیں گے. ابھی ایک آئیڈیا رکھنے کے لیے, تو کیا گرامر پڑھ رہے ہیں آج کہ ہمارا مبتدا معرفہ ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں, دیکھا آپ نے یہاں کیا تھا معرفہ؟ الف لام سے معرفہ. یہاں نہیں, یہاں عمر علم ہونے کی وجہ سے معرفہ, یہاں اضافت ہونے کی وجہ سے معرفہ, اور آگے اس کو میں ہٹا کر کے جگہ نکالتے ہیں. اب دیکھیے اسم اشارہ بھی معرفہ ہوتا ہے. سارے کتنے ہیں اسم اشارہ؟ 10. ہاں, تو آپ جب کہیں گے تل کا بنتن, آپ نے کہا تل کا بنتن, تل کا آپ کا تل کا بنتن, تل کا مبتدا. ہم تلکا کے بارے میں بات شروع کی. تلکا وہ تو اشارہ ہے مؤنث کی طرف, اس لیے ہم نے آگے کیا کہا؟ بنتن, تلکا بنتن. تو تلکا مبتدا ہے یہاں, ال تلکا نہیں بولیں گے, سمجھ میں آیا؟ اور اس میں اشارہ مضاف بھی نہیں ہوتا ہے کبھی, سمجھے کہ نہیں؟ یہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ, ابھی سمجھائیں. تو تلکا بنتن, یہاں مبتدا کیا ہے؟ تلکا. ال تلکا کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ خود سے معرفہ ہے. آگے کیا ہے؟ اس کی خبر کیا ہے؟ وہ لڑکی ہے, پورے جملے کا مفہوم آتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور کون سا بولیے؟ اب معرفہ کیا پڑھا؟ ضمائر. مثلا ہم کہیں گے انا میں, ضمیر ہے نا, میں نے اپنا نام نہیں لیا, نام کی جگہ پہ اب ضمیر بتایا. انا, آگے میں کہوں گا معلم,
دکتور نہ ونان مگر سُہ چھُنہٕ فِٹ گژھان عربی جملس منٛز کِہیٖنۍ یہِ چھُ یورُک عربی غٲر عربی لفظ انا مدیرن بھی کہیں گے انا معلم میں باشد معلم زیادہ پہچان میری معلم انا معلم انا مبتدا ہے انا کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا تو انا کے بارے میں کیا خبر آئی معلم ہونے کی تو انا معلم کیا ترجمہ ہوگا اس کا میں معلم ہوں انتا تلمیذ آپ اسٹوڈنٹ ہو تو انا کو انا کہنے کی ضرورت اور انتا کو انتا کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ پہلے سے معرفہ ہے آئی بات سمجھ میں ابھی صرف آئیڈیا ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے یہ جب یہ پڑھ رہا ہوں سروج پانا یاد ہے ابھی میں کانسیپٹ کو کلیئر کر رہا ہوں پھر کیا ہے بولیے الموصول ہاں الموصول مثلا ہمارے پاس یہ ہے مثلا الذین ہے ورڈ الذین جمع ہے نا الذین یاد رکھیے کہ الذین کے ساتھ بعد میں 90% آتا ہے فعل کیا ہوتا ہے فعل خبر بن کر آیا یہاں الذین ہاں بولو الذین یؤمنون یؤمنون تو یہاں الذین مبتدا ہے یؤمنون خبر ہے الذین وہ کی جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں وہ کی جو ایمان اور شارٹ میں بھی کہہ سکتے ہیں جو الذین جو ایمان لاتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں جو اور یاد رکھنا کہ یہ الذین آتا ہے تب جب اس سے پہلے ایک جملہ آیا ہو یا الذی اسماء موصولہ تب استعمال ہوتے ہیں جب اس سے پہلے ایک جملہ مثلا ہم یوں کہیں گے دخل رجل الصف دخل تلمیذ دیکھیے تلمیذ الصف ایک طالب علم دخل ایک طالب علم تلمیذ ایک طالب علم کلاس میں داخل ہوا اب ایک طالب علم کے بعد ذہن مانگتا ہے یہ کچھ چھو تو اب الذی سے ہم اس کی وضاحت کریں گے الذی التحق بنا امس وہ جو کل ہمارے ساتھ آ کر کے جس نے کل ہمیں جوائن کیا تھا دخل تلمیذ الصف ایک طالب علم کلاس روم میں داخل ہوا کون طالب علم الذی التحق بنا امس وہ کہ جو کل ہمارے ساتھ جس نے کل ہمارے ساتھ جوائن کیا تھا تو اب یہ الذی جو ہے یہ الذی کے بعد والا پورا جملہ جو ہے یہ پہلے والے جملے کی تشریح میں آتا ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے یہاں آپ صرف اتنا دیکھیے کہ الذین یؤمنون پر اب نیا الف لام لگانے کی ضرورت الذین نہیں بولیں گے یا التی نہیں بولیں گے یا الذی نہیں بولیں گے سمجھ میں آیا تو یہ بھی اسماء موصولہ سارے کے سارے پہلے سے کیا ہیں معرفہ ہوتے ہیں اور حرف ندا چھوڑ دیے وہ فعل کے ساتھ آتا ہے تو یہاں آپ نے کیا سیکھا آج گرامر کہ پہلے بولیے جملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم منہ سے ایک لفظ نکالتے ہیں پھر اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں ابھی میں آگے اس کی تشریح کروں گا کل انشاءاللہ کیا نکالتے ہیں کیسا لفظ نکالتے ہیں تو کس طرح کا جملہ بنتا ہے تو آج کیا پڑھا آپ نے کہ ہاں بولیے نہیں آج کیا پڑھا آپ نے کہ ہمارا مبتدا ہم منہ سے کوئی لفظ نکالتے ہیں پھر اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جملہ بنتا ہے جو لفظ ہم منہ سے نکالتے ہیں اس کو مبتدا کہتے ہیں اور جو کچھ ہم اس لفظ کے بارے میں بعد میں کہتے ہیں اس کو ہم خبر کہتے ہیں مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ بنتا ہے ٹھیک ہے آئی بات سمجھ میں اور ہمارا مبتدا معرفہ ہونا چاہیے ہمارا مبتدا معرفہ ہونا چاہیے چاہے وہ معرفہ الف لام لگا کے ہو چاہے وہ علم سے ہو چاہے اس اشارہ سے ہو کوئی بھی ہو تو یہ بات آج گرامر کی آپ کو معلوم ہوگی کہ ہمارا مبتدا معرفہ ہونا چاہیے بات سمجھ میں آئی ایک اور بھی چیز دیکھ لیجیے گرامر کی ایک اور چیز دیکھ لیجیے پہلا والا جملے پہ میں آتا ہوں اب دیکھیے ادھر
यहाँ देखिए अलबाब, उसी पर आऊँगा मैं। अलबाब अभी क्या है? मुगलक। तो अलबाब का एराब आप देख रहे हैं क्या है? अल रफा। एराब किसे कहते हैं? यस तम दो आमत यम दो मे एराब तो अथ थोद यस ने एराब पाइश की सारे आए थे। तो एराब किसे कहते हैं? लफ्ज़ की आखिरी हालत को एराब कहते हैं। यहाँ लफ्ज़ की आखिरी हालत अलबाबु जुम्मा है ना, तो जुम्मा से यहाँ एराब आया है रफा। इसको जुम्मा के बजाय क्या कहेंगे? नहीं, लफ्ज़ के आखिर में जो हरकत आती है उसको हम एराब कहते हैं, उसको हरकत नहीं कहते। तो ये क्या है? जुम्मा नहीं कहेंगे, ये रफा है, अर रफा। क्लियर? तो हमारा बाब का पूरा वर्ड क्या कहेंगे? अल मरफू, रफा वाला। क्लियर है? या अल मुअल्लिमु जालिसुन। आपने क्या पढ़ा? अल मुअल्लिमु। देखिए दूसरा नंबर देखिए, अल मुअल्लिमु। आपने जितने भी जुमले बनाए थे अलबाब पर, सब में पढ़ा आपने अलबाबु 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 पढ़ा। अल मुअल्लिमु वाकिफुन। मुब्तदा को क्या पढ़ा? मरफू। आपने मुब्तदा को मरफू पढ़ा है, मुब्तदा पर आपने रफा पढ़ा तो मुब्तदा मरफू होता है। गोया हमारे ज़ुबान पर अब जारी होना चाहिए कि जब हम जुमला बोलते हैं, जुमले में जो चीज़ मुब्तदा होती है वो मरफू होती है ग्रामर के एतबार से, और खबर उस पर दो पेश है ना, आदित्य रफा सुना, दो पेश है, एक पेश तो रफा नहीं कहेंगे, अल रफा। तो इसका मतलब है हमारी खबर भी अल मरफू होती है। यहाँ भी देखा आपने वाकिफ। कौन पूछ? आप पूछ रहे? थोड़ा अगर आप थोड़ा सब्र करते तो मैं आपको बता देता, लेकिन चूंकि आपका जहन सबसे आगे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है इसलिए बोलता हूँ आपको। मुब्तदा और खबर हमेशा मरफू होते हैं, हमेशा हमेशा हमेशा। लेकिन अगर उससे पहले कोई ऐसा हरफ आ जाए वो उसमें तब्दीली कर देता है, एराब चेंज कर देगा। मसलन हमने कहा अल मुअल्लिमु वाकिफुन, इन्ना लगा दें तो आप कहेंगे इन्ना अल मुअल्लिम, अब वाकिफुन वैसे ही रहेगा। So draafna brood, dus je hoort allemaal. बदलो ना, वो मरूद मरफू। मुब्तदा क्या बोल, लेकिन मुब्तदा जब तक बगैर किसी अलामत के है जुमले में आगाज में है तो मरफू हो। मुब्तदा का कायदा बना हमेशा मरफू होता है। अभी इतना ज़्यादा तेज़ मत जाओ, वो आगे जब पूछना हो तो आप अलग से पूछिए, नहीं तो क्लास डिविएट हो जाएगी। आप इधर आ जाना कल, so that I will push you and will pull them. I have to push and pull. ये पाई क्या होती है? pull to push क्या होता है? इमशी में pull करने, इमशी में थोड़ तो नहीं, इमशी में push करने पास को नहीं। गसने ब्रोन गसने क्लास करने अगवा क्या और समझ इसलिए कल आपकी सीट चेंज होगी। This is your package ना promote, सुसुतारी और ये जनरल कायदा होता है। एक्सेप्शंस एग्जिस्ट एवरीवेयर। मसला अशना वना क्या वना इंसान हर हालतस मज मरन, कहीं इंसान इस दुनिया में जिंद रोज। यह सही किन गलत? अद हज़रत ईसा जिंदा। एक्सेप्शंस एग्जिस्ट एवरीवेयर। हमने जनरल कानून बता रहा हूँ, मुब्तदा मरफू होता है। मज आस कुन जाए क्या दलीला ये जन तथ ये हज़रत ईसा कह यह मारि कहें छा बे ब्या सह मरान कि सह मोदमुत कहें, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। तो एक्सेप्शन होते हैं हर जगह पे, हाँ एक्सेप्शन। सारे तालिब इल्म आप रेगुलर हैं, मैं दावा से कहता हूँ ये क्लास जो है बड़ी रेगुलर है, मगर फुलदान तो हम जब बोलते हैं जनरल कायदा करते हैं। और एजुकेशन का उसूल है फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। और जनरल बनो, जनरल क्या उसूल
پتہٕ چھِ وَنان ماینیوٗٹ قٲیدٕ فرٛام ہول ٹُو پارٹ گۄڈٕ چھُ وَنُن کُلُک ذِکر ییٚلہِ نیٚبرٕ کانٛہہ یی سُہ پرٛژھِ مےٚ ییٚتٮ۪ن یہِ کیٛاہ چھُ بہٕ کیٛاہ وَنہٕ تَس جواب یہِ چھِ بِلڈِنٛگ وَنَس نا پَتہٕ وَنَس یہِ گوٚو کَمرٕ کِنہٕ ہُتہِ نیٚبرٕ پرٛژھِم سُہ مےٚ وَن تَس یہِ بِلڈِنٛگا بہٕ دَپَس یہِ حظ گوٚو کَمرٕ ہُتٮ۪ن چھُس بیٛاکھ کَمرٕ ہے یار کیٛاہ کَمرٕ بہٕ چھُسَے ژےٚ پرٛژھان یہِ تو پہلے ہول کا ذکر ہوتا ہے پھر پارٹ کا ذکر کیا سمجھ میں آیا آپ کو ایک پروفیسر پڑھا رہا ہے کیا آپ کو فخر ہونا چاہیے گژھِ نا آسُن سُہ تہِ بٔڑ پروفیسر پروفیسر چھُ یِتھٕ آسان دنٛدو سان اَتھ چھَنہٕ دٔلیٖل ییٚلہِ سُہ بٔڈیومُت آسہِ ہے کہ نہیں تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ رول ایک خاص رول کے مطابق میں آپ کو پڑھا رہا ہوں ابھی میں جنرل قاعدے آپ کو بتاتا ہوں ایکسیپشنز ہر جگہ پہ آئیں گے پٔکۍ تو وہاں اگر میں یہ